اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجبات نماز کے حوالے سے میں یہاں پر آپ کو باقاعدہ واجبات آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کے اندر یہ جو لفظ اللہ اکبر ادا کیا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ اسی طرح سورہ الحمد یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جو ہے، اس کی ہر آیت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ کوئی بھی ایک لفظ بھی چھوٹ جائے گا تو ترک واجب ہو جائے گا، تو اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت پوری ادا کرنا۔ اسی طرح اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا جس کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم انا اعطیناک الکوثر یعنی کہ اس کی جو 3 آیتیں ہیں یہاں تک ہو، یا پھر یہ چھوٹی 3 آیات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ملانا۔ پھر اس کے بعد نماز فرض میں جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر قرات یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد کے بعد کوئی سورت فوراً ملا دینا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر دیر نہ کرنا، یعنی کہ آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کا۔ اس کے درمیان میں اور کوئی چیز ادا نہیں کی جا سکتی، صرف یہ چیز ادا کی جائے گی، اور اگر اس میں سے زیادہ کر دیا تو آپ پر یہ جو واجب ہے اس کا ترک ہو جائے گا۔ البتہ اگر بسم اللہ چھوڑ کر ڈائریکٹ سورت پڑھ لی تو یہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واجب نماز کے اندر یہ ہے کہ جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں، چاہے وہ فرض کی ہوں، چاہے واجب کی ہوں، چاہے نفل کی ہوں، اس کے اندر یعنی کہ اگر فرض ہے تو شروع کی 2 رکعتیں، اس کے اندر قرات پوری کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور اگر واجب ہے اور سنت ہے یا نفل ہے تو اس کی ہر رکعت کے اندر قرات کرنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے گی تو پھر آپ کی نماز میں مسئلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف جو ہے وہ پہلے پڑھنا، بعد میں کوئی سورت ملانا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک ہی مرتبہ ادا کرنا۔ پھر اسی کے ساتھ جو قرات ہے اس کے فوراً بعد رکوع ادا کرنا، یعنی کہ آپ جو رکن ہے اس کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جائیں گے تو اس کے اندر زیادہ فاصلہ، زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ اگر آپ نے یعنی کہ قرات کی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے اور رکوع میں نہیں گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پوری ہو گئی تو اب آپ پر جو سجدہ سہو ہے واجب ہوگا، یہ بھولے سے ہونا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ رکوع کے فوراً بعد جو جس طرح نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں قوما کے اندر، اور قوما میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک کھڑا ہونا واجب ہے۔ پھر آپ اس کے فوراً بعد سجدے میں جائیں گے، اور اس کے اندر یعنی کہ آپ نے زیادہ جو ہے نا وہ فاصلہ نہیں رکھنا، سجدے ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں آپ 2 سجدے ادا کریں گے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک جلسہ بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری واجب ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز غلطی سے رہ گئی آپ سے تو آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ ارکان ادا کر رہے ہیں اس میں تعدیل ارکان ضروری ہے، یعنی کہ ہر ایک رکن کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک ٹھہرنا، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ قوما ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، تو اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ سجدے کے بعد جو آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں اور جو رکوع کے بعد قوما میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا قوما کے اندر، اور جلسے میں بالکل سیدھا بیٹھنا بالکل اطمینان سے، پھر دوسرا سجدہ ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد قعدہ اولیٰ یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب و فرض نماز ہو۔ اس کے اندر اگر آپ 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری رکعت کا جو قعدہ ہے جسے قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا، یہ عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اسی کے بعد قعدہ اولیٰ میں صرف اور صرف تشہد ادا کرنا،
تشہد کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کچھ ملا دیا، درود پاک پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یہاں تک، تو پھر آپ پر جو ہے سجدہ سہو آئے گا، لیکن یہ ساری چیزیں غلطی سے اگر ہوں تو۔ پھر اسی طرح اگر التحیات کا ایک لفظ بھی چھوڑے گا تب بھی جو ہے وہ ترک واجب آئے گا اور سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو السلام علیکم ہے، اس میں لفظ السلام یہ جو ہے نا وہ فرض ہے، یہ دونوں بار واجب ہے۔ قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعی ہی یہ فرض ہے، اور اس میں جو لفظ السلام ہے یہ واجب ہے، جبکہ علیکم یہ واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، اور دعائے قنوت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یعنی کہ تکبیر قنوت یہ بھی واجب ہے۔ پھر اگر آپ عیدین کی نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو چاہے عید الفطر کی نماز ہو، اس کے اندر جو جتنی بھی تکبیریں ہیں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام تکبیریں یہ ساری کی ساری واجب ہیں، چھوٹے گی تو سجدہ سہو ہوگا۔ اور جو چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس کے یعنی کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اور پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اور چوتھی رکعت عیدین کی نماز میں وہ رکوع کی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا یہ واجب ہے۔ پھر اسی کے بعد اگر جہری نمازیں ہیں، جہری نمازیں یعنی کہ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء، جس میں امام صاحب بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جہری نماز کے اندر جہر سے قرآن پڑھنا، اور سری نمازوں کے اندر جو کہ ظہر اور عصر کی ہے، اس کے اندر سری نمازیں پڑھنا، سری نماز طریقے سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور ہر واجب کا اپنی جگہ پر ہونا اور ہر فرض کا اپنی جگہ پر ہونا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا یا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر فرض کو فرض کی طرف اور ہر واجب کو واجب کی طرف رکھ کر نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی کے بعد رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، ایک ہی بار رکوع ادا کیا جائے گا، بار بار ایک رکعت کے اندر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور سجدے جو ہے وہ 2 ہیں، وہ دونوں کے دونوں ادا کرنا، اور پھر دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی کہ پہلی رکعت میں قعدہ کر لیا یا تیسری رکعت کے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اتنی مقدار تک بیٹھ گیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو گئی، تو اب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، یا اگر اس کو چھوڑ دے گا قعدہ اولیٰ کو تب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت ادا کرنا، اور اگر سہو ہوا ہو یعنی کہ نماز میں غلطی ہو گئی تو اب سجدہ سہو کرنا نماز میں واجب ہے۔ اب اگر یہ چھوڑ دیں گے اور نماز پوری ایسے ہی ادا کر لی تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، یعنی کہ دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی کے بعد 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ کرنا۔ اس میں دیکھیں 3 تسبیح سے مراد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے زیادہ کا اگر وقفہ ہوا، یعنی کہ ایک فرض سے دوسرے فرض میں جا رہا ہے، پہلے قرات کے اندر مطلب قیام میں کھڑا ہوا تھا، اب رکوع میں جانا ہے، تو اب وہ تلاوت کر کے کھڑا ہو گیا، تو اب اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی تو اس کو جو ہے وہ سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر رکوع میں تھا اور سجدہ کرنے کے لیے اب وہ رکوع سے وہ قومہ میں آیا، قومہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد جب وہ سجدے میں جانے لگا تو اب وہ جو ہے نا وہ کسی سوچ میں رہ گیا، وہ بھول گیا وہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اب اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پوری ہو گئی تو اب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، یعنی کہ ہر رکن کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک ہو جائے۔ پھر اسی طرح جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، یعنی کہ اگر با جماعت نماز ادا کر رہا ہے تو مقتدی کا خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، تو قرات کے علاوہ باقی تمام واجبات کے اندر امام کی پیروی کرنا، اس کی متابعت کرنا، یعنی کہ اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے،
سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں آپ نے ادا کرنی ہیں، اور جو تسبیحات ہیں، جو تحیات ہے، جو سلام پھیرنا ہے، جو درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، لیکن قرات نہیں کرنی۔ یہ قرات جو ہے وہ ترک واجب ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے اس طرح کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر آپ تنہا ہیں اور تنہا میں ان تقریباً 49 جو میں نے آپ کے سامنے واجبات بتائے، اس میں سے اگر کوئی واجب کا ترک ہوا غلطی سے، بھولے سے، تو اب آپ پر سجدہ سہو ہوگا، اور اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک بار دیکھنے سے تو یاد نہیں ہوگی، یا تو آپ بار بار دیکھیں یا پھر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس میں بہت ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ سب سے بہتر اور سب سے آسان، سب سے سہل جو عوام کے لیے ہے وہ ہے بہار شریعت، جو کہ مختلف مکتبوں نے اس کو چھاپا ہوا ہے، تو آپ اس کے اندر سے یہ نماز کے جو واجبات ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کسی بھی مستند کتاب سے اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہاں پر آپ اگر غلطی سے یہ چھوٹ جائیں تو آپ پر سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا۔ یقیناً آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی تجویز ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔